کمالیہ میں ڈی سی ٹوبہ عمر جاوید نے ADCR مدثر بخاری کے ہمراہ رمضان بازار کا دورہ کیا. تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا. شہر و نوش کی قیمتوں اور کوالٹی کو چیک کیا. کہ آپ کو اپڈیٹ کریں اس حوالے سے کمالیہ میں ڈی سی ٹوبہ عمر جاوید نے ADCR مدثر بخاری کے ہمراہ رمضان بازار کا دورہ کیا. تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا. شہر و نوش کی قیمتیں اور کوالٹی کو چیک کیا. RPO رفت مختار راجہ نے جمرہ میں اسسٹنٹ کمشنر جمرہ راجہ حیدر علی کے دفتر میں پودا لگا کر شجرکاری کی مہم کا آغاز کر دیا. اس موقع پر صوبائی وزیر حاجی اجمل چیمہ، ضلعی جنرل سیکرٹری شیر افغن چیمہ، چیف ٹریفک آفیسر شہزادہ عمر عباس بابر سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات بھی موجود تھے. پودے لگانے کے بعد ملکی سلام کے لیے دعا بھی کی گئی ہے. جی بالکل، آپ کو اپڈیٹ کریں. RPO رفت مختار راجہ نے جمرہ میں اسسٹنٹ کمشنر جمرہ راجہ حیدر علی کے دفتر میں پودا لگا کر شجرکاری کی مہم کا آغاز کر دیا. چنیور DPO بلال ظفر کی زیر صدارت کرائم کی صورتحال کا جائزہ اجلاس ہوا. DPO نے ضلع میں امن و امان، کرائم اور زیر تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا. کہتے ہیں کہ مقدمات کو بروقت یکسو کیا جائے. اندرون شہر میں موٹر سائیکل چوری اور دیہاتوں میں مویشی چوری کو روکنے کے لیے DPO نے SHOs کو ہدایات جاری کر دی. مزید تفصیلات جانیں گے بابر منیر سے. جی بابر، بتائیے گا. بالکل جی، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر چنیوٹ بلال ظفر کی زیر صدارت پولیس افسران کا جائزہ اجلاس ہوا ہے، جس میں ضلع بھر کے جو تھانے ہیں ان کی جو کرائم کی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا گیا ہے، جس میں SP انویسٹیگیشن، DSPs، SHOs نے جو ہے وہ شرکت کی ہے. DPO بلال ظفر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر، تھانہ وائز کرائم کی کیا صورتحال ہے اور اندرونی شہر میں آپ نے دیکھا کہ موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ابھی تک ہو رہی ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، ہم نے کرائم میٹنگ کے اندر ایک کمپریہنسو جائزہ لیا ہے پچھلے 3 مہینے کے کرائم کی پوزیشن کا. الحمدللہ موسٹلی جو ہمارے ایریاز ہیں ہینیس کرائم میں، اس میں ہمارا ہم نے ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ دیکھا ہے. کرائم جو ہے ہمارا وہ نیچے گیا ہے. 2 ہیڈ ہیں جس میں ہمارا کرائم تھوڑا سا ریلیٹیولی پچھلے سال کی نسبت زیادہ ہے، جس میں ایک موٹر سائیکل چوری ہے اور دوسرا مویشی چوری کا ہے. اس حوالے سے ہم نے کچھ گینگز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو ریسنٹلی جیلوں سے چھٹ کے آئے ہیں، اور ہم ان کے خلاف ایک کمپریہنسو کریک ڈاؤن کا پلان ہم نے بنا لیا ہے. ہمارا جو اس مہینے کا ٹارگٹ ہے وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ان 2 ہیڈز میں بھی اپنا کرائم جو ہے وہ پہلے سے کم کرنا ہے. بالکل جی، DPO چنیوٹ بلال ظفر کی آپ نے بات سنی اور ان کا اس سلسلہ میں کہنا ہے کہ جو SHOs ہیں انہیں اس بات کی ہدایت کی گئی ہے جو جرائم کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا بابر منیر، ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈپٹی کمشنر عمر جاوید کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں MP سعید احمد سعیدی، مرکزی نائب صدر تحریک انصاف چودھری اشفاق، DPO سمیت ضلع بھر کے امن کمیٹی کے ممبران موجود تھے. اسی پر بات کریں گے شاہد محمود سے. جی شاہد، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ، DPO ٹوبہ ٹیکسنگ سمیت تمام سیاسی جو ہے شخصیات ان کے ساتھ جو ہے امن کمیٹی کا آج اجلاس ہوا ہے، جس میں اگر بات کی جائے رمضان المبارک کے حوالے سے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا گیا. سر میں موجود بھی ان سے بات بھی کریں. عمر صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں انتظامات کے حوالے سے، کیونکہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور امن کمیٹی کا اجلاس جو اہم ہوتا ہے جس میں تمام فیصلے کیے جاتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو پتہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس کے اندر کچھ چیزیں ہیں جس کا ہم نے خاص خیال رکھنا ہے. ایک تو کیونکہ پبلک گیدرنگز بڑھیں گی، لوگ مساجد کے اندر جائیں گے، امام بارگاہوں کے اندر جائیں گے، تو تمام علماء کرام کے ساتھ ایک میٹنگ ضروری تھی. ان کو جو ہمارا متفقہ لائحہ طے ہوا ہے پریزیڈنٹ صاحب کا ود علماء کرام، وہ ان تک پہنچانا ضروری تھا. وہ آج بتایا گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا اور SOPs کمپلائنس کے اوپر ہم جو ہے متحد رہیں گے اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو حکومت پنجاب رمضان کے لیے تیاریاں کر رہی ہے اور جو انہوں نے پیکیج دیا ہے اس کے بارے میں بھی ان کو بتانا ضروری تھا، تاکہ وہ عام عوام تک وہ پیکیج کی تفصیلات بتا سکیں، اور اس کے بعد جو حکومت دے رہی ہے فائدہ، اس فائدے کو عام عوام تک اور حکومت کی گڈ ول کے لیے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو. جی بالکل، جس طرح بات سنیں ڈپٹی کمشنر کی اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر موجود ہیں، ان سے بات بھی کریں. عمر صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں سیکورٹی کے حوالے سے انتظامات کے، کیونکہ چوری کی واردات زیادہ تر رمضان المبارک میں بڑھ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس کے حوالے سے ایک فول پر سیکورٹی پلان جو ہے وہ ایشو کر دیا گیا، جو کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر ہو چکا ہے. اس میں تمام تر ضلع کی نفری کو رمضان المبارک کے لیے مساجد پر، مدارس ہے پر تعینات کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ کو پتہ ہے حسب ضابطہ پچھلے سال بھی کرونا کی جو SOPs ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے ہم نے رمضان بازاروں
میں بھی ڈیوٹی لگائی ہے. اس طرح ویٹ پروکیورمنٹ کا جو ہے سیزن وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ وہاں پر نفری کو بھی انتظامات کا جائزہ لیا جائے گا. بہت شکریہ شاہد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. حکومت پنجاب کی جانب سے 8 اپریل تک ضابطہ دیوانی ترامیم واپس لینے کا وعدہ پورا نہ ہو سکا. ڈسٹرکٹ بار کی مرکزی باڈی کی جانب سے سخت تشویش کا اظہار کیا گیا. اسی پر مزید بات کریں گے اویس خان سے. جو اویس بتائیے گا. جنگ میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی کی جانب سے متواتر طور پہ ضابطہ دیوانی ترامیم کے خلاف ہڑتالوں کا سلسلہ جاری ہے. تاہم اس حوالے سے کوئی بھی جو ہے وہ واضح حکمت عملی جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی. نہ کہ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے کوئی مذاکرات پیش کیے گئے ہیں. اس حوالے سے میرے ساتھ صدر بار ایڈوکیٹ ضیاء حسین کاظمی موجود ہیں، سے بات کریں گے. سر بتائیے گا کیا کہیں گے، بار کی جانب سے ہڑتالوں کا سلسلہ اب طویل صورتحال اختیار کر چکا ہے، تاہم اس کے عملی طور پہ کوئی اقدامات جو ہیں وہ سامنے نہیں آ رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت نے بڑی جلدی میں ایکٹنگ گورنر پرویز الہی صاحب سے یہ امینڈمنٹ آرڈیننس سی پی سی کے سیکشن 96 اور 115 میں امینڈمنٹ کی ہے، جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. 125 سال سے یہ لاگو ہیں اور اس میں جسٹس ایٹ ڈور سٹیپ پہ جو ہے وہ قانون اور آئین پاکستان میں بھی یہی ہے کہ جتنا آسان سے آسان طریقہ ہو جسٹس پہنچایا جائے. تو گورنمنٹ نے پہلے یہ KPK میں کیا، وہاں سے یہ پھر انہوں نے آرڈیننس واپس لیا اور اب پنجاب میں یہ انہوں نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے. اور یہ امینڈمنٹ کرنے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرسٹ اپیل ہے اور نگرانی ہے وہ ختم ہو گئی، اب ڈسٹرکٹ کورٹس میں نہیں ہوگی. اور ایون دین کے تحصیلوں میں ہو رہی تھی، ایڈیشنل جج اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحبان جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ ہو رہی تھی. لیکن اب گورنمنٹ نے پتہ نہیں کس وجہ سے یہ تمام کام آنریبل ہائی کورٹ کو بھیج دیا ہے. ہائی کورٹ میں پہلے بہت رش آف دا ورک ہے، ہم نے اس کے لیے اقدام کیا ہے، ہڑتال کی ہے اور گورنمنٹ کو یہ باور کروایا ہے کہ غریب لوگ اس میں بہت زیادہ نقصان ہے ان کو. اور اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ نے کنونشن کیا تھا، اس میں بھی ایجنڈے میں یہ شامل تھا. 3 نمبر ایجنڈے میں گورنمنٹ نے وعدہ یہ کیا تھا کہ 8 تاریخ کو ایک پٹیشن لگی ہوئی ہے ڈی بی اے کے سامنے کہ ہم اس سے پہلے یہ واپس لے لیں گے. تو 8 تاریخ کو بھی انہوں نے واپس نہیں لی. اب اس میں جج صاحبان نے ان سے جواب طلب کیا، جواب بھی داخل نہیں کر سکے اور اب اس میں 12 تاریخ ہے. تو یہ کنٹینیو ہم رکھیں گے انشاءاللہ جب تک یہ گورنمنٹ واپس نہیں لیتی، اور اس کو بڑھائیں گے. پورے پنجاب میں اب ہڑتالیں ہو رہی ہیں، سب سے پہلے جھنگ سے ہی شروع ہوئی تھی. بہت شکریہ اویس خان ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ریلوے فیصل آباد میں تعینات اسسٹنٹ آپریٹنگ آفیسر چودھری شبیر نے فرائض سر انجام دیتے ہوئے بھرپور انداز میں ریلوے کا مورال بلند کرنے کے عزم کا اظہار کیا ہے. اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندہ بلال ڈوگر سے. جی بلال آگاہ کیجیے گا. ریلوے اسٹیشن فیصل آباد کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ چل بھی رہی تھی، لیکن AO فیصل آباد چودھری شبیر صاحب جو کہ پہلے بھی یہاں رہ چکے ہیں، دوبارہ اپنی عہدے کا چارج انہوں نے سنبھالا ہے. بہت سارے ایشوز تھے، بہت سارے ایشوز رہ بھی چکے ہیں اور ایک پیچھے بڑا ایشو بنا بھی تھا. اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں AO فیصل آباد. جو سب کیسے دیکھ رہے ہیں، پھاٹک بھی بند ہیں، 1-2 اندر سے انمین لیول کراسنگ مجھے یاد پڑتا ہے ایک بہت بڑا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے، مال گاڑی چلوانے کا کریڈٹ جاتا ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں مزید ایسی کوئی چیزیں فیصل آباد میں ہمیں نظر آئیں گی ریلوے اسٹیشن پر، کیونکہ بہت ساری چیزیں پیچھے پس پش ڈال دی گئی تھی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے پہلے 2008 میں یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ کارگو ایکسپریس چلنی چاہیے، تو 504 503 کے نام سے فیصل آباد میں گاڑی انٹروڈیوس ہوئی ہے اور وہ بڑا اچھا بزنس کر رہی ہے اور یہاں کی تاجر برادری کے لیے بہت بڑی فیسلٹیز بھی ہے. اور جہاں پھاٹک کی بات آپ کر رہے ہیں، انمین لیول کراسنگ ریلوے چاہتی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ہمارے نمبر آف ایکسیڈنٹ موسٹلی انہی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو جہاں پھاٹک بند کی بات کر رہے ہیں وہ ٹیمپریری ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ریکویسٹ پہ ہوتا ہے، اس کو پیمنٹ کی وجہ سے وہ بند ہوتا ہے. جب وہ پیمنٹ کر دیں گے کھول دیا جائے گا. آنے والے دنوں میں کیسے دیکھ رہے ہیں، مطلب کون سی چیزیں، کیونکہ ریلوے اسٹیشن پہ عملے کی کچھ کمی اور کچھ چیزیں ایشوز ہیں، ان کو کیسے حل کیا جائے گا؟ ہاں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. فی الحال تو ہم SOP کو بڑا دیکھ رہے ہیں اور سختی سے آرڈرز کیے ہیں. DS صاحب کا حکم ہے کہ کوئی بھی بندہ SOP کو فالو کیے بغیر اندر نہ جائیں. ہر بندے کو ماسک پہننا چاہیے اور اسٹیشن کے اوپر ہم نے انسٹرکشن بھی ویزاں کی ہوئی ہیں اور الحمدللہ بہت بہتر جا رہا ہے. بہت بہتر جا رہا ہے. ایک چیز ڈیفینیٹلی ان کے کریڈٹ میں جاتی ہے کہ پیچھے اگر صفائی ہوئی تو ریلوے اسٹیشن جب یہ رہے ہیں فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر صفائی مہم بھی چلتی رہی، رنگ و روغن بھی چلتا رہا اور ہر چیزیں بہتر ہوتی رہی. SOPs کو فالو کیا جائے گا. بہت شکریہ بلال تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. نیوز اسٹوڈیو سے فلم وقت اتنا.